السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر إن الشرك لظلم عظيم. فقال تعالى في مقام آخر إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل الاحترام معزز مکرم محترم باوقار حضور میرے دیوان کے قوم توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعہ ہمارا بیان تھا محرم میں کیا کرنا ہے قرآن سے پوچھو. بڑا لمبا چوڑا عنوان ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں اس سے پہلے بقرعید سے پہلے ہمارا نظام شروع ہوا تھا. 2 عنوان شروع کیا تھا میں ان میں سے کسی ایک عنوان کو مکمل نہیں کیا. وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو حضرات پابندی سے آتے یا سنتے ہیں تو ان کو یاد ہوگا. تو 2 عنوان شروع کیا تھا ان کو بھی مکمل نہیں کیا ہوں انشاءاللہ کرنے والا ہوں. 2 عنوانوں میں سے ایک عنوان ہے ہم تو ہمارے دوارا فلم کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے. دوسرا عنوان ہے میت کے احکام. دونوں عنوانات بڑی اہمیت کے حامل ہیں. بولنا ہے انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا کیونکہ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے والی جمعہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کے کام کا تعلق سے باتیں آئی تھی تو اسی کو مزید اور کچھ باتیں بتانے کی ضرورت ہے. اس لیے اس عنوان کو مزید مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو گزشتہ جمعے کا عنوان تھا محرم میں کیا کرنا ہے قرآن سے پوچھو. پوچھو گے قرآن سے. پورے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے قرآن سے پوچھو گے محرم میں کیا کرنا ہے. سب کے گھروں میں قرآن ہے. سب کی بیویاں شادی کے وقت اپنی ماں کے گھر سے سسرال آتی ہے قرآن لے کر آتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں خود قرآن نہیں لیتے. قرآن خود لے کر گھر میں رکھنے والے اور پڑھنے والے تو چھوڑو بہت کم ہے. خود خرید کر لانے والے بھی کم ہے. اکثر لوگوں کے گھروں میں قرآن خرید کر لایا ہی لے آئے ہیں. بیوی صاحبہ محترمہ آتے وقت میں لے کر آئی ہیں اور وہ لائی بھی ایسا نہ ہم کو پڑھنا آتا ہے نہ ان صاحبہ کو پڑھنا آتا ہے. اب کب پڑھیں گے صاحب اسے؟ کب بھی نہیں پڑھیں گے. کیا کریں گے صاحب اسے؟ 10 سال 15 سال کے بعد کیا کر لیں گے؟ امام صاحب مولوی صاحب سے مسجد کے کمیٹی اور ممبروں سے گزارش کر کے ہمارے گھروں میں بلّہ پڑھانا ہے کیا کرنا مولوی صاحب کیا کرنا مسجد کے کمیٹیوں سے پوچھ کر مسجد بنا کر رکھیں تھے کیا. اب ہمیں آپ کو کیسے ہو سکتے. چلو کہ ہمارے گھر میں تو پڑھنے والے نہیں ہیں سب تنازع ہو گیا ہمارے گھر سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے. آپ مسجد میں تو ضدی لوگ آتے رہتے ہیں مسلمان آتے رہتے ہیں
چلو ان کو پڑھ لیتے ہیں بول کر لا کر رکھ دیتے ہیں. تو جو حال قرآن کا گھر میں رکھ کر تھا پڑھنے والے نہیں تھے وہی آ آ کر بھی مسجد نہیں پڑھنے والے نہیں ہیں. آپ کہاں پڑھیں گے کب پڑھیں گے کب بھی نہیں پڑھیں گے. کب پڑھیں گے کون پڑھیں گے کون بھی نہیں پڑھیں گے. کب پڑھیں گے قرآن ہمیں پڑھیں گے نہیں پڑھوائیں گے. رمضان میں خود پڑھیں گے نہیں امام صاحب پڑھیں گے ہم پیچھے سنتے وہ سننے میں مشکل ہے پیچھے سننا بھی مشکل ہے. شب قدر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں تراویح میں اتنے لوگ نہیں ہوتے. جمعہ میں جو مجمع ہوتا ہے اصل میں وہ مجمع نظر نہیں آتا. اب یہ سب لوگ کہاں رہتے صاحب پہلے آسمان میں. ہم مسلمانوں کی نماز ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نہیں آسمانوں میں جا کر لائے زمین پر. اب یہ لوگ کون ہیں جو صرف جمعے میں آتے ہی بعد میں غائب ہو جاتے ہیں. شاید کہ ان کی نماز ان کے لیے پہلے آسمان پر نہیں جو وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں. ایسی بات نہیں تو کوئی یہاں کی نظر نہیں آتی. دو ہی باتیں یا تو سب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لے کر آئے عرش سے لے کر آئے فرش پر پڑھنے والے پڑھ رہے. تو پھر جو لوگ اثر میں نظر نہیں آتے ان کا یہی معاملہ ہوگا یا تو وہ لوگ عرش پر پڑھنے چلے جائیں گے. ان کی ٹکٹ بک ہے پہلے سے جلدی جمعہ پڑھ کے فوراً جانا ہے ان کو فلائٹ بک کر کے. اور بھی فلائٹ ایسی کہ وہ پھر آئندہ جمعے تک پھر وہ لینڈ نہیں ہوتی ہو آئندہ جمعے تو لینڈ ہوتی فلائٹ ہو. یہ حال نہ رکھا ہے مسلمانوں نے. نمازوں کا اہتمام بھی برباد مسجدیں ویران. قرآن کو پڑھنے چھوڑنے والا کوئی نہیں. پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم. اگر مثال کے طور پر ہمارے پورے شہر میں اب یہ قریہ نہیں ہو سکتے سے کسی بھی آپ آج کے زمانے کے اندر کسی بھی چھوٹے قوم کو چھیڑا پیڑا نہیں بن سکتے. آج وہ ترقی اور وہ چیزیں جو ایک سٹی اور قوم میں ملتی ہے یا وہ برائیاں وہ گناہ وہ حرام کاریاں بدتمیزیاں بدتہذیبیاں جو ایک سٹی اور گرین اور اولڈ سٹی کے اندر ہوتی ہے اور ہائی فائی سٹی کے اندر ہوتی ہے وہ تمام برائیاں آپ کو ایک کھیڑے کے اندر لے جائیں گی. وہ تمام بےحیائیاں وہ تمام کلچر اور تہذیب جو سٹی کے اندر نظر آتی ہیں وہ تمام کلچر اور بدتمیزیاں آپ کو کسی گاؤں اور کھیڑے کے اندر نظر آئیں گی. تب تو پھر کوئی گاؤں کھیڑا نہیں رہا سب ہائی فائی سٹی ہو گیا. ہر کھیڑا ہائی فائی سٹی ہو گیا. اس لیے آج ہر جگہ پر جمعے کی نماز ہونے کا علماء کرام نے موقع دے دیا ہے. ضرورت کے سامان ہر جگہ مل جاتے ہیں. آج اس لیے علماء کرام نے ہر کھیڑے گاؤں کے اندر بھی نماز جمعہ ہونے کا فتویٰ دے دیا ہے. تو میری بات کیا مت بیان کی جا رہی تھی کہ قرآن مجید سے پوچھو تو ہمیں کیا کرنا ہے. یہاں سے بات چلی. تو قرآن ہمارے گھروں میں خود لے کر نہیں آئے لے کر بھی نہیں آئے اس لیے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا تھا اس لیے کہ یہ نہیں خریدے نہیں. اگر پڑھنا آتا تو بھی خریدتے تھے. اس لیے کیا کیا جب ہماری بیوی گھر کو آ رہی تھی اپنے میکے سے تب قرآن لے کر آئی. اب ان جب سے لے کر آئی تب سے اسے اٹھانے کا موقع نہیں. تو اتنی مصروف ہے 24 گھنٹے پکوان 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 ہی ہے. سمجھنے کا پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے. مردوں کا ماحول مردوں کا حال کیا ہے کمانا کمانا کمانا. بڑے بچے کو ایک بلڈنگ دے دیا چھوٹے بچے کو دینا ہے مسئلے کو دینا ہے سب یہ دنگا ہے. کرو کرو کماؤ کمانے سے کوئی بات نہیں ہے. آج ہماری ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بالخصوص ہندوستان کی ہم بات کریں گے ہماری تنزل کا ہماری گراوٹ کا سبب ہے ہمارا کمانے سے پیچھے ہٹنا غفلت برتنا. ایجوکیشن میں مسلمانوں کا پیچھے ہونا ایجوکیشن میں مسلمانوں کا پیچھے ہونا. مسلمان میں ہندوستان میں مسلمانوں کی عزت کے جانے کا پہلا ریزن ایجوکیشن میں مسلمانوں کا پیچھے ہونا. چاہے وہ ایجوکیشن چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ ایجوکیشن اسلام کا ہو چاہے وہ علم دنیا کا ہو چاہے وہ علم آخرت کا ہو چاہے وہ علم اسکول اور کالج کا ہو چاہے وہ علم قرآن و حدیث کا ہو چاہے وہ علم دنیا کا ہو ڈگریاں اور کوچنگز وغیرہ کا ہو یا پھر ڈاکٹری کا ہو انجینئرنگ کا ہو اور بھی جتنے علوم دنیا کے فن ہیں فنون ہیں یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ایجوکیشن میں مسلمان پیچھے اور دینی علم کے اندر بھی مسلمانوں کے بچے اور مسلمان پیچھے. اب ترقی کیا کریں گے؟ اسی لیے جب مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا ایجوکیشن کو چھوڑ دیا تو پھر ان کے ہاتھ سے ملک چلے گیا ملک. اب پھر
ملک کے اندر اپنی سلطنت اور اپنی سلطنت کا سکہ جمانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا نہیں کر سکتے ہو؟ پہلے کرنے کے کام کرنا تھا، نہیں کرے. جب اپنے ہاتھوں میں تھا تب جو کام کرنا تھا 800 سال 1100 سال تک جو کام کرنا تھا وہ نہیں کر سکے صاحب تم. اب آپ کیا کریں گے؟ اب چلے جانے کے بعد کیا کریں گے؟ تیر نکل گئی، نکلنے کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ بلیٹ نکل گیا بندوق سے، اب کیا کر سکتے ہو؟ نہیں لگنا ہے، مسٹیک سے چلے گیا ایسا، اور ایسا رکھا تھا ویسا چلے گیا. اب کیا نہیں کر سکتے؟ جب اپنے ہاتھ میں تب سوچنا تھا میں کسے مار رہا تھا بول کر. جب اپنے ہاتھ میں ملک تھا تب سوچنا تھا ہاں کیا کرنا تھا؟ اسلامی نظام قائم کرنا ہے، قرآنی نظام قائم کرنا ہے، اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہے. تب سوچ نہیں تھے جب یہ اسلامی ملک نہیں بنا ہے. چلو اسلامی ملک نہیں بنا ہے، کم از کم یہ جمہوری ملک کو ہی قائم کر کے اسی کو بچانا تھا، دشمنوں سے بچانا تھا، دشمنوں کو آنے نہیں دینا تھا، اور اپنے مسلمانوں کے لیے پڑھائی کا نظام اور سسٹم بنانا تھا. کچھ نہیں کیا صاحب. اپنا کوئی میڈیا بنانا تھا، نہیں کیا صاحب. اور کیا کرنا تھا؟ اپنے اسکول اور کالجز بنانا تھا، نہیں بنائے. بنا کر ہیں، بنا کر جو ہماری بزرگوں کی، ہمارے بادشاہوں کی جو مقدس تعمیرات ہے اب وہ اپنے ہینڈ اوور میں نہیں ہے، مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے. پیسہ حکومت کماتی ہے، حکومت اس سے پیسہ کماتی ہے. ہمارے باپ دادا کمائے اور بنائے. ذرا انتظار کرو، یہ بات بھی میں کیوں آئی ہے اسے کاٹ کے اپنی اصل میں آ جاؤں گا. اگست آئے گا، اگست 15 میں اور اگست کے مہینے میں صلاح ہندوستان کی تاریخ بیان کریں گے. سننا ہے مسلمانوں کو ہندوستان کی تاریخ کو. جب تک اپنی مسلمان قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہوگی تب تک ان کو کہا جائے گا یہ تمہارا ملک نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. ہماری قوم مانتی چل جائے گی، تمہارے بزرگوں کا یہاں کوئی حق نہیں ہے، تمہارے بزرگوں کا، تمہارے بادشاہوں کا کوئی یہاں پر کچھ، تمہارے بزرگوں نے کچھ کام نہیں کیا یہاں پر، تمہارا بھی آنے کا کام نہیں، تمہارا ملک وہاں چلے جاؤ پڑوسی ملک کو. یہی کہا جائے گا. اسکولوں کے یہی کہا جائے گا بچوں کو تمہارے یہاں جگہ نہیں رہنے کی، ہماری خلا کو تم پلتے ہو، جبکہ ہم کو بولنا ہے ہماری خلا کو تم پلتے ہو. جب ہمیں نہیں بولے تم کہیں بولتے صاحب. گردنیں ہماری کٹی، خون ہمارا بہا، ہم آپ سے نہیں کہہ رہے. جب انگریز آیا تھا تو اس وقت میں انگریز کی فلان کو سب سے پہلے بھانپنے والا کون تھا؟ ذرا تاریخ بتا کر دیکھو. اب کی 2024 کی نہیں، 1947 کی نہیں، 19 کے بعد کی نہیں، 1600 سے جب تاریخ شروع کرو. انگریز کب آیا تھا تاریخ جب سے شروع کرو دیکھیں گے. کون انگریز کے چالوں کو سمجھا تھا، کہاں کہاں قبضہ کرنے آیا تھا، اس کا پلان کون سمجھے پہلے، میدان میں اتر کر کون آئے، ان کو بھگانے کا پہلا اعلان کون کیا، فتوا انگریز کے خلاف میں، فتوا جہاد فرض ہونے کا فتوا کس نے دیا یہ بتائیں. آپ تاریخ کی روشنی میں آپ 400 سال پیچھے تک بتائیں کون سا مئی کلا ہے دیکھیے گے. ٹھیک بات ہے، ذرا انتظار کریں، 10-15 دن انتظار کریں، آگاہ شروع ہوگا. ہندوستان کی تاریخ کے مختلف گوشے آپ کے سامنے آئیں گے. گزشتہ سال بتا دیا تھا، اب بھی بتائیں گے. اپنی تاریخ کو، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو سنتے رہو، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو سنتے رہو، اپنے باپ دادا کی قربانیوں کو، تاریخ کو اور ان کی شہادتوں کو یاد رکھو، اور ان کے ساتھ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. تو قرآن پر بات چلے گی تو گھروں کے اندر قرآن تو ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن مسجد کے اندر بھی ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر پڑھنے والے ہیں تو اگر مثال کے طور پر سمجھے، بات یہاں سے چلی گئی. اگر مثال کے طور پر لے لیں، اب کوڈور شہر شہید، اب خریا نہیں رہا، کوئی بھی خریا نہیں رہا، یہاں سے بات چلی گئی. تو اب آج ہر کھیڑا گاؤں آج شہر کے لیول میں ترقی، ٹیکنالوجی، بے حیائیاں، برائیاں سب کچھ ہو رہی ہیں. تو اس حساب سے کوئی بھی آج کھیڑا اور خریا نہیں رہا. تو اس لیے میں شہر کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی شہر میں سمجھ لیں گے اسے بھی. تو اب مثال کے طور پر سمجھیں کہ اگر ہمارے اس کوڈور شہر کے اندر سمجھو 1000 آدمی آئے، 1000 ہی رکھو، زیادہ ہو کم ہو چھوڑ دو، اتنی رکھو بس کافی. سمجھنے کی مثال سمجھنے کی ہے، حقیقت سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے، مثال سمجھو بس کافی ہے. اگر 1000 آدمی آئے تو 1000 بننے کے لیے کتنے سو ہونا، 10 سو ملائیں گے تو 1000 ہوگا. تو اگر 1000 آدمیوں میں سے اگر 10 طبقے الگ کر دیں گے، 100 آدمیوں کی الگ الگ جماعتیں بنا دیں گے، تو 100 آدمیوں میں سے 10 آدمیاں بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کو ہر 100 میں سے 10 آدمیوں کو قرآن پڑھنا آتا ہو. نہیں، اگر میری بات اگر غلط ہے آپ ریسرچ کر کے دیکھیں. اگر میری بات غلط ہے تو میں اللہ کا
شکر ادا کروں گا. ہماری قوم اور ہماری مسلیاں اور ہماری پبلک اور ہماری متحدوں کی حالت ہو رہی ہے تو اردو سے شروع کی. اللہ کا شکر ادا کریں گے. ہماری پبلک صرف سننے والی نہیں ہے, سن کو دل میں اتارنے والی ہے, یہاں سے اندر گھسا کر یہاں تک پہنچانے والی ہے. ہمارے درد اور فکروں کو, ہمارے بزرگوں کی فکروں کو ہماری چھوٹے بچوں کی زبان سے سن کر یہاں سے سن کر یہاں تک اتارتی ہے, اور فکروں کو لے کر جمعے کے موقع پر درد کو لے کر, تاریخ کو لے کر اور شریعت کو لے کر اٹھتی ہے. اپنی علماء کے بیانات کو ضائع نہیں کرتی ہے. ٹائم پاس یا کام نہیں ہے, جمعے میں آ گئے, بارش پڑ رہی جمعے کو آ گئے, ایسی بات نہیں ہے. ہماری قوم بدلنے کا جذبہ لے کر آتی ہے, اور بدلنے کا جذبہ لے کر آ کر 1 بجے آتی ہے, اور جب بھی موقع ہوا آ جاتی ہے تو آ کر صرف ٹائم پاس کر کے جاتی نہیں ہے, بیانات کو نوٹ کر کے جاتی ہے. کون سی آیت پڑھے, ترجمہ تفسیر کیا بیان کی, واقعہ کون سا بیان کی, تاریخ کا کون سا گوشہ بیان کی, مثال کون سی بیان کی, ریکارڈ کیا ہوا بیان کے اندر, ڈیٹ کیا ہوا, آج تاریخ کے اندر ہندوستان کے ہاتھ کیا چل رہے ہیں اور دیگر ممالک کے ہاتھ کیا چل رہے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف میں, مسلمانوں کے قرآن کے حکم طلاق پر ہندوستان کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوا. آج جمعے کے اندر خطیب صاحب کیا بیان کیے. اگر یہ ارادہ اور نیت لے کر آتے ہیں آپ کو 2 ہاتھ سے سلام ہے. صرف سننے آتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا, صرف سننے آتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا, کچھ نہیں کہہ سکتا. یا تو بدلنے کی نیت کر کے آ جاؤ, یا پھر اگر بدلنے کی نیت نہیں کرتے, ہم جیسے چھوٹے بچے نہیں, ہمارے استاذ اور استادوں کی استادہ بھی آ جائیں, اور بھی بڑے لوگ آ جائیں, عمر بن خطاب بھی آ جائے, جن کی آواز اور جن کی للکار اور جن کے وجود کو آج مسلمان تو مسلمان غیر بھی مانتا ہے, جن کی پاور اور طاقت اور حکمرانی اور سلطنت کو, بادشاہت کو ہم تو ان کے غلام اور ان کو ماننے والے, اس عمر کو ماننے والی قوم نہیں. آج اسلام کے دشمن بھی عمر کی خلافت کو مانتی ہے. اب ویسی حکومت اگر کرنا ہے, اگر ویسے ہونا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا, نیتیں لے کر آنا پڑے گا, بدلنے کی نیتیں لے کر آنا پڑے گا. نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. سننے سے کچھ نہیں ہوگا, سن کر بدلنے کا جذبہ لے کر آنے سے کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ اگر صرف سننے کے لیے آتے ہیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں, یا دیکھیں گے خطیب صاحب کیا بیان کریں گے, دیکھیں گے جذبہ کیسا ان کا, دیکھیں گے جذبہ جوان ہے ٹھنڈا ہے, دیکھیں گے بیان کیا کرتے, دیکھیں گے جوش ہے بیان میں یا ٹھنڈا بیان ہوتا ہے, واقعات بولتے خالی یا ہوائی فریق کرتے ہیں, یا جو من میں آیا بول کے چل جاتے ہیں, یا حالات پر گہری نظر آئے, ملک پر گہری نظر آئے, تاریخ پر گہری نظر آئے, قرآن پر مکمل عبور ہے, تفسیر پر مکمل عبور ہے, اور احادیث پر مکمل عبور ہے. حالات کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں, صرف واقعات پر نظر نہیں کرتے, صرف اپنی قرآن کی, اللہ کے کلام کی باتوں تک اپنا حد بندی کو اور اپنے فکر کو وہاں تک اسے دائرے کو بند کر کے اور لکیر کے فقیر بن کر جو قرآن میں وہی بولنا ہے, جو حدیث میں وہی بولنا ہے. قرآن حدیث کے ذریعے سے ہم کو کیا سبق اور پیغام دینا چاہیے, ملک کے حالات کیا چل رہی, قرآن کیا بیان کر رہا حالات کو, اور ملک کے تقاضے کیا آئی, سپریم کورٹ سے فیصلہ کیا ہو رہا ہے, قرآن کے خلاف فیصلہ کیا ہو رہا ہے, طلاق کے مسئلے کو سپریم کورٹ میں کس انداز سے پیش کیا گیا, اسلام کو بدل کرنے کی سازش اور کوشش کس انداز سے 2000 کے بعد سے ہو رہی ہے, کس انداز سے میڈیا کے ذریعے سے, فلم انڈسٹری کے ذریعے سے اسلام کو مسلمانوں پر بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ آپ کو پتا نہیں ہے, یہ بتانے کی کوشش ہم کرتے آ رہے ہیں. نیت لے کر بدلنے کی, انقلاب برپا ہونا ہے, مجھے بدلنا ہے. آج جمعے میں پیغام کیا مل جائے گا, مجھے ذمہ داری کیا بتائی جائے گی, ذمہ داری کو سنوں گا, کرنے کا کام ہے کروں گا, نہیں کرنے کا کام ہے اسے طلاق دے دوں گا, نہیں کرنے کا کام کو. حرام کام میں کر رہا ہوں, خطیب صاحب بیان بول دی حرام ہے, مجھے اب تک معلوم نہیں تھا, یا معلوم تھا نقصان معلوم نہیں تھا مجھے, اب بتا دیے اس کا نقصان اتنا بڑا ہے, اب نہیں کہوں گا, اللہ اکبر میں نہیں کہوں گا. اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں, میں پوری پبلک کے سامنے میں معافی نہیں چاہوں گا, پرسنل سے میں تجھے دل ہی دل میں تجھے توبہ کر رہا ہوں, اللہ تجھے تو مجھے معاف کر دے. اب سے یہ اب تک میں جو کر رہا تھا, اب یہ حرام کرے اب تک اب کیا کرتا تھا, اب سے نہیں کروں گا. بدلنے کے جذبے لے کر آئیں, سننے کا جذبہ نہیں, صرف سننے کا جذبہ نہیں, سننے کے جذبے سے یا صرف سننے سنانے سے انقلاب کبھی نہیں آئے گا. بدلنے کا جذبہ ہوگا, انقلابی جذبہ ہوگا, تو جب جا کر اثر ہو سکتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر ہمارے کوڑور شہر کے اندر اگر 1000 آدمیاں ہیں, تو 1000 آدمیوں میں سے اگر 1000 آدمیوں کو اگر 10 حصے کر لیں گے تو 100 حصے بن رہے ہیں, 100 آدمیوں کا ایک حصہ بن رہا ہے, 10 حصے, تو 10 اگر حصے بنا لیں گے تو ان میں سے 10 ہر 100 آدمیوں میں سے
10 آدمی میرے سے نہیں ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہو. بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. سننے کا مزاج پیدا کرے، سیکھنے کا مزاج پیدا کرے. سیکھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، سیکھے قرآن کو. آپ کی خدمت کے لیے ہم تیار ہیں. جب آپ تقاضا کر رہے بولنا آپ ہمارے گھر کو آ کر سکھائیں، تیار ہیں. ہمارے گھر کے آپ گھر کے اندر آ کر بیان کریں، تیار ہے. عقائد سمجھائیں، تیار ہے. 24 آورس ہمارا ATM کھلا ہے. لیکن کوئی کارڈ ڈالنے والا تو ہو، کوئی کارڈ ڈال کے ٹھیک کرنے والا تو ہو. آپ کو ہمارے پاس اکاؤنٹ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بینک میں اپنے ATM بینک میں پیسے نکالنے کے لیے پہلے سے اکاؤنٹ ہونا ہے. لیکن ہمارا بینک ایسا ہے، ہمارے پاس آپ کو اکاؤنٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے اکاؤنٹ ڈالا ہوا ہے. اللہ کا کلام محفوظ ہے، نبی کی سنت اور نبی کی زندگی محفوظ ہے. اب بس جس کا شوق ہے، جو ٹھکرے کا کارڈ، جو سمجھنا چاہتا ہوگا عقائد کسے بولتے، عقائد کا تو کیا، عقیدہ کسے بولتے، عقیدہ توحید کسے بولتے، اللہ کو ذات و صفات میں ماننا. ذات کا مطلب کیا ہے، صفات کا مطلب کیا ہے، سمجھنے کی کوئی بندہ کوشش کرے تو سمجھا سکتے. کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے، کیا کریں ہم. ہماری جتنی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے صاحب. ہر بندے کو، جو بندہ نماز کو نہیں آ رہا، ہم اسے لکھے لکھو تو مان نہیں سکتے. ہماری جتنی ذمہ داری ہے، ہم کو ہم بولو، حلال پڑھال بولو، حرام حرام بولو، اتنی ذمہ داری ہمارے پاس، تو ہم اتنی طاقت ہے، ہم اتنا ہی عمل کر رہے ہیں. ہمارے پاس بس آج ہمارے پاس بس ایک ممبر مصلی رہ گیا ہے. ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہماری یہ مسجد کا ممبر مصلی آزاد ہے، علماء کے ہاتھ پہ. شکر ادا کرنا چاہیے مجھے بھی، آپ کو بھی. لیکن کچھ ہماری مساجد ایسی، ہماری عزت کی بات، ہماری قدروں کی بات، ان مساجد میں جتنا حق بیانی یہاں ہوتا ہے اور جتنا کھل کر یہاں بولنے کا موقع ہو رہا ہے، ایسا حق بیانی اور علماء کا بیان بھی نہیں ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے. ممبر مصلی غیر عالموں کے ہاتھ میں آ جانا یہ قیامت کی علامت ہے. سمجھو حالات کو، سمجھو. سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوا، کس بارے میں ہوا، اس کا حل ہم کیا کر سکتے، جواب کیا دے سکتے ہم. اگر غیر عالم بیان کرے گا کیا بتائے گا حالات کو. جس کے پاس قرآن کا بھی علم نہیں ہے، حدیث کا بھی علم نہیں ہے، تو پھر قرآن حدیث میں کیا بیان کرے گا، حالات کو جوڑ کر کیسے بیان کر سکتا ہے. قرآن حدیث کی تفسیر اور تشریح حالات کو جوڑ کر کیسے بیان کر سکتا ہے. قرآن حدیث بھی بیان کرنا، قرآن حدیث کا بھی علم ہو، حالات کا بھی علم ہو، دونوں کو جوڑ کر بیان کرنے کے نام عالم ہے. ہمت مسلموں کو آزاد رکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہمیشہ رکھ لو، میں ہمیشہ نہیں رہتا صاحب. جب مجھے میرے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، جب تک بلاوا آئے گا، آنے تک جہاں بھی رہوں گا یہی انداز ہوگا. حق کو حق بولوں گا، باطل کو باطل بولوں گا، کافر کو کافر بولوں گا، اور مسلمان کو مسلمان بولوں گا. حق بولے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، زبان کٹا دوں گا. حق کے نام پر زبان قربان، جان قربان، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں ہوگا، چاپلوسی کا سودا کبھی نہیں ہوگا. اس سے چال بازی ہم سے کبھی نہیں ہو سکتی، غلامی ہم کبھی نہیں کریں گے، امامت کریں گے، غلامی نہیں کریں گے. سننے کا جذبہ پیدا کرو. آپ کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، سننے کا جذبہ پیدا کرو. سننے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بولنے والی ہونا پڑے گا. بولنے والے ہوں گے تو سننے کا موقع ہوگا، بولنے والے نہیں تو کیسے سن سکتے آپ. ممبر مسلموں کو آزاد رکھو، ممبر مسلموں کو آزاد رکھو. آج کے زمانے میں اور آج کے حالات میں مسلمانوں کے لیے بہترین پیغام دینے کا ذریعہ ممبر مسلح ہے. اگر ان ممبر مسلحوں کو بھی اگر عوام اور کمیٹی کے ذمہ دار اگر لاکھ ڈال دیں گے، یا پبلک اور عوام اور مسلیاں اگر لاکھ ڈال دیں گے، تو پھر اب سمجھو کہ مسجد سے کبھی حلال کی بات نہیں آئے گی، یا حلال کی بات آئے گی تو حرام کی بات نہیں آئے گی. حرام سود حرام ہے، اس پر کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. شرک حرام ہے، اس پر کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. ممبر مسلحوں کو آزاد کریں، ممبر مسلحوں پر علماء کو بٹھائیں. جب تک جس مسجد میں ممبر مسلح علماء کے حوالے ہے، سمجھو کہ وہاں ہدایت کا کام اور حق کا کام ہوگا. جس مسجد کے اندر ممبر مسلح اگر علماء کے ہانڈر میں نہیں ہے، سمجھو کہ وہ مسجد رہ کر بھی، اللہ کا گھر رہ کر بھی ہدایت سے خالی ہے. قیامت کی علامت پیغمبر نے فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی علامت ہے. حدیث کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. ایسے ہی ہوائی بندی نہیں کر رہا ہوں. حدیث کی کتابوں کے اندر تشریح تفسیر حدیثیں پڑھ کے سمجھ کے مطالب معنی اور اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. یار اگر 100 آدمیاں، اگر 1000 آدمیوں میں سے، اگر مثال کے طور پر ملک میں 1000 آدمیاں ہیں، اگر ان میں سے 10 حصے کر لیں گے تو پھر 100 آدمیاں 10 حصے ہو جائیں گے. 10 آدمیوں میں سے 100 آدمیوں میں سے 10 آدمی میں سے نہیں ملیں گے آپ کو دیکھو قرآن پڑھنا آتا ہو.
چلو مان لیں گے پڑھنا آتا ہوگا، 100 آدمیوں چلو رکھ لیں گے، مان لیں گے 1000 آدمیوں کے اگر 10 حصے کر لیں گے، 100 آدمیوں کے 10 حصے بن جائیں گے، 10 حصوں میں سے چلو بھائی 10 آدمیوں کو پڑھنا آ رہا، ہر 100 آدمیوں میں سے 10 آدمیوں کو قرآن پڑھنا آ رہا، چلو مان لیں گے۔ اب ہر 100 میں سے 10 آدمیوں کو اگر نکال لیں گے، مان لیں گے تو قرآن پڑھنے والے 10 آدمیاں ہیں، 100 آدمیوں سے کتنے ہو جائیں گے؟ یہ 100 میں سے 10 آدمیاں، یہ 100 میں سے 10 ایسا کتنے ہو جائیں گے؟ 100 آدمیاں ہو جائیں گے۔ اگر 100 آدمیوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے ولو بالفرض، اگر پڑھنا آتا ہے سمجھو، تو پھر ان 100 آدمیوں میں سے قرآن سمجھنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ قرآن برکت کے لیے نازل نہیں ہوئی، ہدایت کے نازل ہوئی، اسے یاد رکھیے۔ برکت بات کی بات ہے، برکت بات کی بات ہے، پہلے ہدایت پاؤ قرآن سے۔ ہدایت تو باتیں نہیں، سمجھنے کا جذبہ نہیں، سمجھنے کا انتظام ہے تو بیٹھ کے سنتے نہیں۔ اب کیا کریں گے صاحب، کیا کرے گی ہماری قوم؟ آپ ذرا غور کرو، اتوار کے دن سوانی پرسوں اتوار آتا جاتا رہتا ہے، لیکن ذرا کل کی طرف ذرا آپ نوٹ کریں، جہاں جہاں چرچ ہے وہاں آپ غور کریں۔ آپ جمعے کو آتے رہی، کسی بھی بندے کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، سینے میں ہے ہمارے، آپ یہ بھی نہیں بول سکتے آپ کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سینے میں ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ جب جمعے کے موقع پر ہو قرآن ہاتھ میں نہیں ہوتا مسلمانوں کے، یا روزانہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہمارے اس مسجد کے لیے، فجر میں تفسیر ہوتی ہے، اللہ کا درس اور اللہ کا کلام سمجھا جاتا ہے، کون سی آیت میں اللہ کیا بول رہا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کا معنی مطلب کتنے بیان کیے گئے، یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، سب بیان کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی کوئی بندہ بیٹھ کر کون سی آیت پڑھ رہا ہے، کون سا پارے کا سبق ہو رہا، کون سی آیت کا سبق ہو رہا، بیٹھنے والا نہیں ہے دیکھا۔ لیکن آپ ذرا غور کرو، چرچ کو جب عیسائی جاتے ہیں تو اکثر بندوں کے ہاتھ میں گھر سے نکلتے وقت ہی مسجد کے قرآن نہیں، مسجد کے ان کے گھر وہاں کے نہیں، ان کے چرچ کے نہیں، اپنے گھر سے ہی اکثر بندے، بچے بھی، عورتیں بھی، بچیاں، بڑی عورتیں، سب کچھ بھی، سب بھی گھر سے کتاب لے کر اس سفر کر جاتے ہیں۔ یہ حال ہم کو دکھنا چاہیے تھا۔ مسجد کو آتے وقت میں فجر میں درس ہوتا مثال کے طور پر، یا جمعے کو پبلک زیادہ آتی ہے تو قرآن لے کر آتا، آج کون سی آیت پڑھے مولانا، کون سے پارے کا آج رکوع پڑھے، ترجمہ کیا بیان کرے اس کا، یا فجر روزانہ درس ہوتا ہے تو پھر لے کر آتا قرآن، آج کون سی آیت پڑھ رہے، کون سے پارے کی، کون سا سفر چل رہا، ہمارا سبق کون سا چل رہا، کیا معنی ہوتا بیان کرتے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا تھا۔ جب باطل ان کے ہر گھر میں کتاب ہے اور ہر فرد کے پاس کتاب ہے، چھوٹا بچہ، بڑی بچی، عورت، مرد، سب لے کر کتاب آ رہی، لیکن ہماری قوم، وہ لوگ باطل پر رہ کر بھی کتاب ان کے پاس ہے، ہم حق پر رہ کر بھی پاس کتاب نہیں ہے۔ یاد کرو اسے، ذرا غور کرو، نوٹ کرو اسے۔ کون سا بھی مذہب اسلام کے علاوہ اب آسمانی کوئی مذہب اور کوئی کتاب صحیح سلامت نہیں ہے۔ اسلام اور قرآن اپنی اصلی حالت پر ہے، اصلی حالت پر ہے، لیکن اس اصلی حالت پر پڑھنے والے اور سمجھنے والے کتنے ہیں، پرسنٹیج کیا ہے، پڑھنے والوں کی حالت کیا ہے، غور کریں، یا پھر سمجھنے والوں کی حالت کیا ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ اگر پڑھنے والے انسان دیا میں اگر 100 آدمیاں ہیں، ان میں سے سمجھنے والا ایک ہی مطلب ملے گا آپ کو۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں اللہ، چلو الحمد کے سمجھ اللہ کیا بول رہا، یہ تک سمجھنے کا شوق نہیں ہم کو۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، سمجھنے کا نظام قائم کر کے بھی سمجھنے والوں کا نہ ہونا، بولنے والے ہو کر بھی سننے والوں کا نہ ہونا، پڑھانے والوں کا ہو کر بھی پڑھنے والوں کا نہ ہونا، بڑی خطرے کی بات ہے، بڑی خطرے کی بات ہے۔ ایک زمانہ تھا آج سے 20 سال پہلے، اتنا کھل کر بولنے والے نہیں تھے، اتنا مسجدوں کے اندر سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا، تاریخ پر نظر اور ملک کے حالات پر نظر اتنا نہیں تھا۔ بڑے بڑے جو بڑے بڑے بزرگان دین اکابر تھے وہ اپنے اپنے شہروں اپنے اپنے گاؤں میں ہوں گے، لیکن ایسے خلیوں کے اندر ایسا کھل کر بولنے والے کہاں تھے؟ نہیں دیکھا ہم نے بھی، آپ نہیں دیکھو گے اتنا کھل کر ایسے چھوٹے چھوٹے خلیوں کے اندر۔ بڑے بڑے دلی کے اندر تھے صاحب، دلی کے اندر سے 1000 مدرسے تھے، دلی کے اندر بڑے بڑے شہروں میں جب انگریز آیا تھا تو اس وقت میں اکثر مسجدوں کے اندر، ہندوستان کی اکثر مسجدوں کے اندر قرآن کریم کے درس کے حلقے، تفسیر قرآن کے حلقے لگتے تھے، بعد میں ختم ہو گئے، اب پھر سے شروع کرنے کی ذمہ داری ہے۔ شروع کرو، ہر مسجد کے اندر درس قرآن ہو، ہر مسجد کے اندر تفسیر قرآن ہو، روزانہ ہو تو اچھی بات ہے، یا ہفتے میں ایک دن طے کر کے کریں اچھی بات ہے، یا مہینے میں ایک دن طے کر کے کریں اچھی بات ہے،
پڑھانا پڑھنا سمجھانا یہ ہونا چاہیے. جب تک یہ نظام نہیں ہوگا، اگر مردوں میں نظام ہوگا مردوں کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. اگر یہ سسٹم نوجوانوں میں ہوگا نوجوانوں کے اندر اویئرنیس آ سکتا ہے. اگر یہ سسٹم مستورات میں ہوگا ان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. جہاں جہاں قرآن کے سمجھانے کا نظام ہوگا وہاں تبدیلی آ سکتی ہے. جہاں قرآن کو سمجھانے کا نظام نہیں ہوگا وہ قوم بت پرستی اور شخصیت پرستی اور کتنی پرستیاں ہیں سب پرستی میں رہے گی، خدا پرستی میں نہیں رہے گی وہ قوم. اس لیے کہ خدا پرست بنانے والی کتاب کو چھوڑ دیے تو پھر خدا پرستی کہاں سے آئے گی؟ نظام کو قائم کریں، کوئی حرج نہیں ہے، قائم کریں، درس قرآن کو قائم کریں، جگہ بجگہ قائم کریں. میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، جب تک حق کی آواز بلند نہیں ہوگی جب تک باطل ختم نہیں ہوگا. جب حق کی آواز بلند ہوگی، سنتوں کا پرچار بڑے زور شور سے ہوگا تو آٹومیٹکلی بدعات کا خاتمہ چھڑتا چلا جائے گا، بدعات کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. جب حق کے حلقے قائم نہیں کرتے، درس قرآن کے حلقے قائم نہیں کرتے، جب بدعات پوری قوم کی طرف رکھتی جا رہی ہیں، صرف جمعے کا بیان سے کیا انقلاب آ سکتا ہے؟ جب برائیاں ہر گھر کے اندر ہے تو پھر ہر گھر کے اندر بھی درس قرآن ہو، جبھی تو انقلاب ہو سکتا ہے. پورا شہر اندھیرا نظام اب یہاں روشن کرنے کے تو پھر صرف تنہا مسجد روشن ہوگی، پورا گاؤں کا روشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں، عقل سے آپ بھی سوچ سکتے اس بات کو. جب پورے گاؤں کے اندر اندھیرا چھا گیا ہے، کرنٹ چلے گیا ہے، اندھیرا ہے، تو اس وقت اگر مسجد کے اندر ایلوکیٹر ہے، بیٹری کا نظام ہے، تو پھر اس وقت مسجد تو چالو رہے گی. لیکن پورا گاؤں کا چالو رہے گا لائٹ سے؟ نہیں ہوگا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر مسجد کے اندر درس قرآن کا حلقہ ہوگا، جتنے افراد یہاں آئیں گے ان کو سمجھ میں آئے گا. اگر جہاں جہاں اندھیرا ہے، اگر پورے محلوں کے اندر بھی پورے گھروں کے اندر اگر یہ نظام سسٹم قائم کر کے پردے کا ساتھ ہی بے پردگی کے ساتھ نہیں، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھ کے آئے ہیں، ایسی بے تکی باتیں نہیں کرتے، سمجھ کے بول رہا ہوں. اگر یہ نظام مردوں کو سمجھانے کا اللہ کا کلام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کا کلام پوری انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ بنا کر بھیجا ہے. ہم اپنے لوگوں میں سمجھانے کا نظام سسٹم قائم نہیں کرتے تو پھر کیا خاک ہم غیروں کو اللہ کا کلام سمجھائیں گے؟ پہلے اپنوں کا سوچو، اپنوں کے اندر درس قرآن کے حلقے قائم کرو، اللہ کے کلام سے جوڑنے کی کوشش کرو. جب تک ہماری قوم اللہ کے کلام سے جڑتی نہیں، پڑھتی نہیں، سمجھتی نہیں، پھر کیا خاص سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کیا بولا قرآن کے اندر؟ الحمد للہ تو پڑھتے ہیں، معنی مطلب کیا اس کا؟ کتنی باتیں اس کے اندر ہیں؟ کیا پیغام دے رہا الحمد سورہ؟ سمجھ میں کیا آئے گا؟ بغیر سمجھے کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بغیر سمجھے کے پڑھنے کے نقصان ہو جائے گا، بغیر سمجھے کے پڑھنے کے نقصان ہو جائے گا. فائدہ تو ہوگا. مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، سمجھیں گے تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ پڑھنا اچھی بات ہے، قرآن کو پڑھنے سے کوئی انکار نہیں، پڑھو، لیکن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو. سمجھ کر پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، سمجھ کر پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جب اگر ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں جنت کی آیتیں، دوزخ کی آیتیں، تو پھر پڑھتے پڑھتے مزہ بھی آتا ہوگا. یہاں جنت کا تذکرہ یہ ہے، یہ ملے گا جنتی لوگوں کو، یہ ملے گا جہنم کے اندر جانے والے لوگوں کو. یہ گناہ کیے انہوں، وہ قوم یہ گناہ کری تھی، قوم سمود یہ گناہ کی، عذاب اللہ یہ بھیج دیا. قوم عاد یہ گناہ کی، اللہ عذاب یہ بھیج دیا. قوم لوط یہ گناہ کی، اللہ عذاب یہ بھیج دیا. ہم کو یہ گناہ کرنا نہیں ہے، ہم کو اس گناہ سے بچنا ہے. جب تفسیر کو سمجھ کے اللہ کے کلام کو سمجھ کر جب پڑھتے ہوں گے وہ واقعہ ذہن میں آتا ہوگا، وہ قوم ایسا کری برباد ہو گئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہم کو ان کے خلاف رہنا ہے. وہ قوم ایسا کری ہلاک ہو گئی ہے، ہم کو ایسا کرنا نہیں ہے، اچھے کام کرنا ہے. ایسا اللہ کے کلام کو سمجھتے جائیں گے تو پھر قوم کے اندر جب قوم اللہ کے کلام کو پڑھتی بھی رہے گی، سمجھتی بھی رہے گی، تو پھر قوم سے آٹومیٹک شرک بھی ختم ہو جائے گا، بدعات بھی ختم ہو جائے گی، اور بت پرستی ختم ہو جائے گی، اور مزار پرستی ختم ہو جائے گی. تمام تر پرستیاں ختم ہو کے خدا پرست بندہ بن جائے گا. کب؟ جب یہ نظام ہوگا، حق کا نظام ہوگا تو پھر باطل خود چھڑتا چلا جائے گا. حق کا نظام قائم نہیں کر کے پھر باطل چھٹ جائے گی، ہونے کی بات نہیں، ہونے کی بات نہیں. نظام بنائیں سوچیں، نظام بنائیں سوچیں، نظام بنائیں سوچیں. بڑی اہمیت کی بات ہے. یہ دور کوئی معمولی دور نہیں ہے. بڑے بڑے لمبے چوڑے کام پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لمبے چوڑے کام پڑے ہوئے ہیں. اپنوں میں بھی کام کرنا ہے، غیروں میں کام کرنا ہے. اپنوں کو سمجھانا ہے، غیروں کو سمجھانا ہے، نوجوانوں کو لینا ہے ساتھ میں، ان کی بے آرامیوں سے ان کو آگاہ کرنا ہے، نقصانات بتانا ہے. داڑھی کے نقصان کیا اٹھانے پر بتانا ہے ان کو.
پینٹ شلوار نیچے پہننے سے نیچے پہننے سے عذاب کیا ہے نوجوانوں کو بتانا ہے. تاریخ کے اندر تمہارا کردار کیا تھا نوجوانوں کو بتانا ہے. عورتوں کے اندر کردار تاریخ کے اندر کیا تھا ان کو بتانا ہے. اور تاریخ کے اندر عورتیں کیسی گزری تھی, آج کی ہماری عورتوں کا حال کیا ہے بتانا ہے ان کو, احساس دلانا ہے ان کے اندر. جب تک جس طبقے کے اندر جو افراد ہیں ان کو ان کی ذمہ داریاں تاریخ کے اندر کا کردار کیا تھا, اب ان کا حالت کیا اور ان کی نبو والی کیا ہے, یہ کہاں تک آ کر گر گئے. جب تک تاریخ کے اندر یہ کیا تھے اب کیا ہے, جب تک ہم ان کو کمپیئر کر کے بتائیں گے نہیں تب تک یہ لوگ جاگیں گے. جب یہ قوم جاگ جائے گی تو پھر دنیا کے اندر نہیں کر سکتا ہوگا. جگانے کے لیے اللہ کے کلام زندہ کتاب زندہ کرنا چاہتی قوم کو. جو قوم زندہ تھی, زندہ قوم پر زندہ کتاب نازل ہوئی, اب وہ کتاب زندہ ہے لیکن قوم مردہ ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. اللہ کا کلام زندہ ہے اور قوم کو, ہر قوم کو جو اس سے ریلیٹڈ ہو جائے, جڑ جائے, اسے زندہ کرنا چاہتی ہے, اسے انسان بنانا چاہتی ہے. لیکن کوئی ہو اسے جڑنے والا, کوئی ہو زندگی پانے والا, کوئی ہو اس سے روح لینے والا, جان لینے والا کوئی ہو. فون میں چارجنگ نہیں صاحب, اب کیا کریں گے, آپ چارجنگ لگائیں گے, آپ چارجنگ چڑھا لیں گے. اب ہم کو چارجنگ دینے والی کتاب قرآن ہے, 24 آورس کرنٹ چارجنگ چڑھانے کے لیے کرنٹ ہونا. یہاں پر قرآن سے چارجنگ لینے کے لیے کرنٹ کی ضرورت نہیں ہے. دل صاف کر کے آ جاؤ. اور قرآن مسلم قوم کے اندر ایسے روح پھونکے گا, ایسے جان ڈال دے گا, پھر اس قوم کے اندر جب جان پڑ جائے گی, اس قوم کے نوجوان جب قرآن سے جان لے لیں گے تو پھر باطل ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. جڑتی نہیں قرآن سے والی قوم, اب کہاں انقلاب آئے گا صاحب. یاد رکھو اللہ کے کلام کو, پڑھو اللہ کے کلام کو, اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. بڑا بہترین کلام ہے اللہ کا, بڑا لاجواب کلام ہے, بڑا بے مثال کلام ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے گئی. اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ کے کلام کو پڑھیں. پڑھانے کا بھی نظام ہے. آپ میں جتنے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے, پڑھنے آنے والے لوگوں سے میری کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی گلہ نہیں ہے. جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ لوگ آئیں, پڑھیں, بیٹھیں, سنیں, سمجھیں. ایک واقعہ بولتا ہوں. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے علماء میں سے, آزادی ہند کے بڑے کارنامے ان کے بھی, تو بڑے کارنامے حضرت کے, جیل کو بھی جانا ہوا, بڑے کارنامے تھے ان کی بھی. تاریخ پڑھو ان کے معلوم ہوگا تو کارنامے کیا تھے. تو ان کی کتاب ہے ترجمان القرآن کے نام سے. کیا کتاب بولو, حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترجمان القرآن. کیا کتاب ذرا بولو. ہمارے بزرگین ہمارے ہندوستان کی فریڈم فائٹر میں سے ہے, یاد رکھ کر اپنے بزرگوں کی ناموں کو ذرا بولو. کتاب کون سی تھی ان کی؟ ترجمان القرآن. ایک مرتبہ بولو ذرا, ترجمان القرآن. انہوں کب لکھی معلوم کتاب, یہ لکھنے کا پس منظر کیا ہے معلوم ان کا؟ حضرت جب جیل میں تھے تو اس وقت ملک بڑا تھا, پاکستان بھی تھا, ہندوستان کے اندر بنگلہ دیش تھا اور سری لنکا تھا, بہت سارے ہندوستان کے اندر بڑا ملک تھا. تو صوبہ سرحد سے انگلستان کے بالکل قریب سے, وہاں سے صوبہ سرحد آخری بارڈر سے ایک بندہ آیا. حضرت جیل میں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کیا بات لے کر آئے معلوم؟ مولانا قرآن کی مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس کی تفسیر کیا ہے بتا دیجئے. جیل میں مولانا ہے ابوالکلام آزاد, تو وہ بندہ صوبہ سرحد سے انگلستان سے وہاں سے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے مولانا کو جیل میں جا کر ملتا ہے. جیل میں جا کر مولانا ہے تو وہاں بھی جا کر بندہ قرآن سمجھ جاتا ہے. اب اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے کلام کی وہ آیت سمجھاتے ہیں, تفسیر کیا سمجھاتے ہیں. بعد میں پتہ چلے جاتا ہے, سمجھ گیا, اپنا سامان اٹھایا, چلے گیا. نام انہوں پوچھے نہیں, ان نام بتایا نہیں, بس چلے گیا. اس کے بعد میں حضرت کو فکر ہوئی اللہ کے کلام کو سمجھنے کا بندوں کے اندر اتنا بھی شوق ہے, اتنی پیاسی اللہ کی قوم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی. اس کے بعد میں انہوں نے جیل کے اندر ترجمان القرآن, قرآن کی تفسیر لکھی اردو میں. اب اس کا کتاب کا نام بھی انہوں نے وہی رکھا, ترجمان القرآن. حضرت فرماتے ہیں وہ بندہ جو انگلستان سے صوبہ سرحد سے انگلستان کے آخری بارڈر سے میرے پاس سامان لے کر آیا تھا, یہ تفسیر سمجھنے کے آیا تھا, مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا. اگر مجھے اس کا نام معلوم ہوتا تو میں اس کے نام پر میری کتاب اسی کے نام پر لکھتا. تو حضرت نے اس کا نام معلوم تھا, اس لیے حضرت نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا,
ترجمان القرآن رکھا. وہ بندہ جو آیت کی ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے لیے آیا تھا, اسی کے نام پر حضرت نے اپنی کتاب کا نام رکھا ترجمان القرآن کے نام سے. دیکھو سمجھنے والے لوگ کیسے ہے, سمجھنے والے لوگ کیسے ہے. سمجھنے والے لوگ تھے اس زمانے کے اندر, جیل کے اندر ہے حضرت, تو سمجھنے کے لیے بندہ آ گیا. اب ہمیں جیل کے اندر نہیں صاحب, تمہیں جیل کے اندر نہیں ہے, انگریز آ کر نہیں یہاں پر, پھر بھی سمجھنا کیوں نہیں چاہتے ہیں. سمجھنے کا نظام ہے, پڑھنے کا نظام ہے, پڑھانے کا نظام ہے, لیکن سمجھنے والا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے. الحمد کے سلم اللہ کیا بول رہا, سمجھنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. سمجھو اللہ کے کلام کو, سمجھو اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ. جب یہ قوم اللہ کے کلام سے جڑ جائے گی, یقین سے کہہ سکتے ہیں ہم کہ پھر ہندوستان کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی. ارے صاحب, جو قوم 800 سال 1100 سال حکومت کری ہے اور کرنا جانتی ہے, ابو بکر کی خلافت جانتی ہے, عمر کی خلافت جانتی ہے, مسکینوں کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے, ظالموں کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور کرمنلز کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے, قوم جانتی ہے. اب جس کے پاس اپنے بڑوں کی تاریخ ہو, وہ قوم بادشاہ کرنا اچھے طریقے سے جانتی ہے. لیکن قوم جڑ جائے پہلے قرآن سے, اگر قوم قرآن سے جڑ جائے گی تو پھر سب کام آسانی سے ہو جائیں گے. پہلے آپ اللہ کے کلام سے جڑے, پڑھے بھی, دنیاوی تعلیم بھی پڑھے, دینی تعلیم بھی پڑھے, سب کچھ کریں, سب کام آپ کریں, مسجد کی خدمت کریں, دین کی خدمت کریں, مدرسوں کی خدمت کریں, آپ جتنے دین کے تحریکوں تنظیمیں ہیں تمام کام کریں. اپنے ہر تنظیم کے اندر آپ اپنا ایک ہدف بنا لیں, اپنا ٹارگٹ بنا لیں. ہماری تنظیم اور تحریک کے اندر اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام کی ترجمہ اور تفسیر اور اس کی ترجمانی ہوگی. سب سے پہلا ہمارے تنظیم اور تحریک کے اندر اللہ کے کلام کو سمجھنے کا کام ہوگا. یہ آپ بنائیں اپنے مشن کے اندر, اپنے کاز اور اپنے تنظیم و تحریکوں کے اندر ایک مقصد یہ بھی بنائیں, اللہ کے کلام کو ہمیں سمجھنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. پہلے اللہ کا کلام کا درس ہوگا, سمجھیں گے, اس کے بعد ہم اپنے تنظیم کے تحریک کے کام آگے بڑھا کر لے کر جائیں گے. یہ آپ ہدف بنائیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے گئی. بات کیا عرض کرنا تھا, اللہ کے کلام میں اللہ ارشاد فرماتے نہیں, اللہ ارشاد فرماتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں, اے میرے بندو تم نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے ہمیں مدد مانگتی, تیرے علاوہ ہم کسی اور سے مدد مانگتے نہیں, کسی اور کی ہم بات نہیں کرتے. تو یہ آپ مثال دینا چاہتا ہوں, میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. نماز میں تو ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے نہیں, تجھ ہی کی تیری ہی بات کرتے ہیں, لیکن جب نماز پڑھ کے ہم فارغ ہو کر جاتے ہیں تو پھر وہ سب کام کر لیتے ہیں جو یہ غیر مسلم اور کافر بندہ کر لیتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا محرم میں کیا کیا مسلمانوں نے, کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب بڑھ گئی ہے, اللہ کی کتاب پوری دنیا سے چلے گئی, کہاں بھی نہیں کتاب دنیا کے اندر. اللہ کی کتاب کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لیا, تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اپنے خاندے پر نہیں لیا, اور زبور کی, انجیل کی اللہ نے, دیگر پہلے کی جتنی کتابیں اور چھوٹی بڑی کتابیں تھیں ان کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا, اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیا. اسی لیے اگر پوری دنیا میں کئی قرآن کہاں بھی نہیں ہے, اگر سپوز مثال کے طور پر کہاں بھی نہیں ہے, ہم یہاں بیٹھ کر لکھیں گے, قرآن کو لکھیں گے, ہم لکھیں گے پوری قرآن. ایسا اللہ نے تیار کر دیا لوگوں کو, پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ تیار ہے, ہندوستان میں بھی ہے, دوسرے ملکوں کے پوری دنیا کے اندر ہے. دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی ہے, اگر وہ دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر اگر وہ کتاب جلائی جائے تو پھر کون بندہ ایسا ہوگا, کون سی قوم ایسی ہوگی اس کتاب کے دنیا کے اندر نہ ہونے کے باوجود پھر اس کا لکھنے والا کوئی ہو, کوئی بندہ نہیں ہے. اگر پوری دنیا سے اگر قرآن کتاب اگر دشمن جلا دیں, اگر مٹا دیں, اگر اسے اس کے ورقوں کو پھاڑ دیں, پھر بھی ہم یہاں بیٹھ کر لکھیں گے. ہر حافظ قرآن بچہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھے گا, اس لیے کہ اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہم کتاب زندہ ہے, کتاب زندہ ہے, زندہ کتاب سے زندہ قوم زندی باتیں تیار رہی ہے. سب مردوں کے کام کر رہی ہے, مردوں کی باتیں لے رہی ہے, مردوں کا کلچر لے رہی ہے. یہ سب چھوڑ دیں, جب تک یہ نہیں چھوڑے گی. ایک عالم صاحب نے اپنے آخری بات بیان کر رہا ہوں, بہت ساری باتیں ہیں, چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے آخری بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک عالم صاحب نے بتا دیا, ایک عالم صاحب نے اپنے جمعے کے خطبے میں اور بہت سارے جلسوں کے خطبے میں انہوں نے کہا ہم کو تو کام کرنا ہے, اپنے اسلام کا پرچار کرنا ہے, غیر مستقبل تک جا کر کرنا ہے. انہوں نے اپنے بیان کے اندر کہا اگر ہماری مسلم قوم دو کام کر لے گی, آدھی دنیا اسلام قبول کرنے تیار ہے. ایک شادیوں کو شریعت کے مطابق کرے, دوسرا پراپرٹی کے مسائل اسلام کے مطابق اگر دے تو آدھی دنیا اسلام قبول کرنے تیار ہے. انہوں نے یہ کہا. میں ایک بات کہتا ہوں,
میری ایک بات، میرا ایک تجزیہ، نتیجہ میرا ایک ہے، وہ سنیں آپ. میں یہ کہتا ہوں اگر مسلمان قوم توحید پر آ جائے، میں چانک سے کہتا ہوں اگر مسلمان قوم توحید پر آ جائے پوری دنیا مسلمان بن سکتی ہے. بڑی نقطے کی بات بتا دیا میں. اگر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو اس بات کو سمجھنے میں. اگر مسلمان قوم، پھر بول رہا ہوں سمجھو، بات ختم، آخری نقطہ سمجھو. اگر مسلمان قوم توحید پر آ جائے، اگر مسلمان قوم توحید پر آ جائے، میں چالک سے کہتا ہوں پوری دنیا مسلمان اور اسلام قبول کرنے کے تیار کھڑی ہے. اس انتظار میں ہے مسلمان توحید پر آ جائیں تو ہم توحید کو مان لیں، اسلام کو قبول کر لیں. پوری دنیا ویٹنگ میں ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے ان کو اسلام میں لانے کی، ہم توحید پر آ جائیں. ہم کو معلوم نہیں توحید کیا، بول کر معلوم کریں، جذبہ پیدا کریں سننے کا. توحید کیا، ذات صفات کیا، اللہ کو ذات میں یکتا ماننا، صفات میں یکتا ماننا کا تو مطلب کیا، اس کا عقیدہ کسے بولتے، عقیدہ توحید کا تو کیا. سمجھیں، یاد رکھیں، پڑھیں، سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر جینا مرنا نصیب فرمائے. اور پوری دنیا کی انسانوں کو، اگر ہم توحید پر آ جائیں گے، پوری دنیا کی انسانیت اسلام پر آنے کا انتظار اور ویٹنگ کر رہی ہے. ان کے اسلام میں آنے کے لیے ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ہم اپنی رکاوٹوں کو ختم کر کے توحید پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اسلام میں آنے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھی سنت لیجیے.